کہاں پہنچا ہوگا، اس کے پیچھے کتنے لوگ ہوں گے. اتنی بڑی رقم کو لے کر اس زمانے میں یقیناً وہ امریکہ کی کسی ریاست کا کنگ بن چکا ہوگا. السلام علیکم. ہر روز آپ کے لیے ایک نئی انفارمیشن لے کر، نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ، نئی گفتگو کے ساتھ، اور آپ کے دلوں کو اور حوصلہ دینے کے لیے اور دماغوں کو کھولنے کے لیے میں آ رہا ہوں. ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل، اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور ہر روز مجھ کو دیکھتے چلے جائیے. ٹیکنالوجی تو وسیع ہو ہی رہی ہے، لیکن دماغ بھی تو وسیع ہو رہے ہیں، دل بھی تو وسیع ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے اپنے دل کو وسیع کرنا ہے اور اپنے دماغ کو وسیع کرنا ہے. اور یہ مت سوچیں کہ ہمیں کون سکھائے گا. میں ہر روز تو آ رہا ہوں آپ سے نئی نئی باتیں کرنے کے لیے. آپ میری باتوں کو سنیں، سمجھیں، سیکھیں، اور میں سکھا رہا ہوں بڑے آسان لفظوں میں. آپ اردو کو سمجھتے ہیں تو اردو کی آسان گفتگو کے ساتھ اردو کے آسان لفظوں کو چن چن کے آپ تک پہنچاتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو سمجھتے چلے جائیے. اور یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل کو بار بار دیکھیں. ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے. امریکن ایویشن کی ہسٹری میں کوئی ایسا جرم نہیں جس کا کوئی راز نہ کھلا ہو، سوائے ایک کے. 49 سال پہلے ایک طیارے کو ہائی جیک کیا گیا، ایک پلین کو ہائی جیک کیا گیا، اور ہائی جیکر دوران پرواز پلین سے، طیارے سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا کر اتر گیا. ذرا غور سے سنیے گا، بڑی مزے کی بات ہے. اور آج تک کوئی نہیں جان سکا کہ وہ آدمی کون تھا اور کہاں گیا. ڈیلی سٹار کے مطابق یہ پراسرار آدمی ڈی بی کوپر کے فرضی نام سے مشہور ہوا، جس نے 1971 کے روز نارتھ ویسٹ اورینٹ بوئنگ 727 سے چھلانگ لگائی. اس کے پاس تاوان حاصل کرنے اس نے تاوان میں حاصل کی گئی $2 لاکھ کی رقم بھی موجود تھی اس کے پاس، جو بیگ میں بھری ہوئی تھی. رپورٹ کے مطابق اس ہائی جیکر نے پورٹ لینڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہنگامی طور پر ٹکٹ خریدا اور اپنا نام ڈین کوپر بتایا. یہ پرواز سیٹل جا رہی تھی. ٹیک آف کے فوری بعد ہائی جیکر نے فلورنس شیفر نامی ایئر ہوسٹس کو ایک پرچی پکڑائی جس پر لکھا تھا کہ میرے پاس بوم ہے. خوفزدہ ایئر ہوسٹس کو ہائی جیکر نے حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ جائے اور آہستہ سے اس کا بیگ کھولے جس میں بوم رکھا تھا. ہائی جیکر نے ایئر ہوسٹس کو بم دکھانے کے بعد مطالبہ کیا کہ مجھے $2 لاکھ کی رقم دی جائے اور 4 پیراشوٹ دیے جائیں. جہاز کے عملے نے یہ معاملہ باقی 35 پیسنجر سے چھپائے رکھا اور انہیں بتایا کہ جہاز میں خرابی کی وجہ سے سیٹل میں لینڈنگ تاخیر کا شکار ہوگی. در حقیقت جہاز پیسیفک کے اوپر بے مقصد چکر لگاتا رہا تاکہ اس دوران ایئر لائن کے مینیجرز تاوان کی رقم کا بندوبست کر لیں. یہ میں آپ کو کوئی فلم کی سٹوری نہیں سنا رہا، یہ میں حقیقت سنا رہا ہوں کہ باتیں غور سے سنیں کہ چلاک لوگ، مکار لوگ اور کرمنل مائنڈ لوگ کیا کچھ کرتے ہیں. ایک کرمنل مائنڈ اگر اسی تھاٹ کو پازیٹو کر لیں تو دنیا میں راج نہ کریں. مینیجرز نے رقم کا بندوبست کیا اور قریبی اسکائی ڈائیونگ سکول سے پیراشوٹ ادھار مانگے اور سیٹل ایئرپورٹ پر پہنچ گئے. اس کے بعد پرواز سیٹل ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئی. تاوان کی رقم اور پیراشوٹ جہاز کے اندر پہنچائے گئے. ہائی جیکر نے لگ بھگ سبھی مسافروں اور جہاز کے عملے کے کچھ افراد کو اترنے کی اجازت دے دی اور پائلٹس کو حکم دیا کہ وہ اسے میکسیکو لے کر جائیں. میکسیکو اس وقت دنیا کا کرائم کا گڑھ ہے. یہ امریکہ ہے، یہ میکسیکو ہے. امریکہ پوری دنیا پہ کنٹرول کرتا ہے، کبھی کسی کو توڑ دیتا ہے، کسی کو تباہ کر دیتا ہے، کسی ملک کو برباد کر دیتا ہے، کسی ملک میں تباہی لے آتا ہے. میکسیکو پہ امریکہ کا کنٹرول کیوں نہیں؟ ریزن از دیٹ
ہو سکتا ہے امریکہ خود ہی چاہتا ہو کہ اس کا ساتھ والا ہمسایہ ملک جو ہے وہ کرمنل میں اس کی عوام پڑی رہے، وہ لوگ کرائم کرتے رہے، امریکہ کو کہیں نہ کہیں کچھ سیفٹی ملتی رہے. دیر از سم تھنگ رانگ ایٹ دا باٹم. جب جہاز کو سیٹل سے ٹیک آف کیے ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا، ہائی جیکر نے رقم کا بیگ اٹھایا اور پیراشوٹ کے ذریعے جہاز سے چھلانگ لگا دی. اب سب سے بڑی بہادری تو اس کی یہ ہے کہ پیراشوٹ والوں نے جب پیراشوٹ دی تو اس کو اتنا یقین تھا کہ یہ پیراشوٹ کھل جائے گی. بیوقوف زمین پر بھی موجود تھے کہ اگر تم پیراشوٹ دے رہے ہو تو پیراشوٹ میں ایسا سسٹم رکھ دو کہ پیراشوٹ جب وہ کرے وہ تھوڑی دیر کھلے اور کھلنے کے بعد کہیں نہ کہیں وہ قابو آ جائے. لیکن وہ نکلنے والا کھلاڑی تھا، وہ کس طرح سے نکل رہا. اب پیراشوٹ میری چھلانگ لگا دی. آج بھی اس آدمی کو متعلق کوئی شخص نہیں جانتا، حتیٰ کہ اس کا اصل نام بھی کسی کو معلوم نہیں ہو سکا. یہ حقیقت کا واقعہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور اس کرمنل شخص نے کہاں لینڈ کیا ہوگا، اس نے کہاں پہنچا ہوگا، اس کے پیچھے کتنے لوگ ہوں گے. اتنی بڑی رقم کو لے کر اس زمانے میں یقیناً وہ امریکہ کی کسی ریاست کا کنگ بن چکا ہوگا. ہو سکتا ہے امریکہ کی کسی ریاست کا بہت ہائی لیول کا پروفائل بزنس مین بن گیا ہو، اور ہو سکتا ہے امریکہ کی کسی اسٹیٹ میں راج کر رہا ہو. اور یہ بھی پاسبل ہے راجنیتی میں داخل ہو کر، راجنیتی کے مائک اور ڈائس کے آگے کھڑے ہو کر تقریریں کر رہا ہوں. ذرا سوچیے دنیا کیا کیا کچھ کرتی ہے. یہ دماغ انسان سے کیا کچھ کرواتا ہے. یہ دل اور دماغ سبھی کے پاس موجود ہے. فرق یہ ہے اگر اس کو پازیٹیو استعمال کیا جائے تو پیسہ آپ جینون طریقے سے بھی کما سکتے ہیں، اور اگر آپ نیگیٹو استعمال کر رہے ہیں تو دیکھیں جہاز کی پرواز کے دوران نہ کوئی اسلحہ دکھائی دیا، نہ کوئی بوم دکھائی دیا، نہ کوئی بات دکھائی دی. کتنا پیسہ لے کے ایک شخص فرار ہو گیا اور 4 پیراشوٹ میں. کمال ہو گیا.